نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 سے شروع کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے تابعداری کرنے والے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم خسرات علیہم، یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کے باعث پشیمانی ہوں گے ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے غلط کاموں کی پیروی کی، غلط عقائد کی پیروی کی، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کو اپنا پیشوا جانا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب یہ سب لوگ اب قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، عذاب نازل ہوتا دیکھ کر دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ دونوں کون؟ ان کے پیشوا بھی اور جو ان کے پیروکار تھے، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ دوستیاں، رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد تھے، وہ سب اب سامنے آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو سب ایک دوسرے سے مبرہ ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی۔ اب یہ دیکھیں قیامت کے دن انہیں حسرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول میں آتا ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے۔ اس کے بعد وہ منزلیں، وہ مساکن، وہ انعامات، وہ جنتیں جب مومنین کو عطا ہوں گے تو اس پر انہیں اب حسرت اور ندامت ہوگی کہ یہ ہم نے ایسا دنیا میں کیوں کیا، اگر ہم اس سے بچ جاتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ برے اعمال، برے دوست اور برے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی برے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر سب ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں گے اور پھر افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کیوں ان کی پیروی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت باری تعالیٰ اہل ایمان کے لیے تو شفاعت اور بخشش کے اسباب اور تعلقات کو برقرار رکھے گا۔ یہ محرومی صرف کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منکرین اور ظالمین کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے نہیں، اور کافروں کو ہی حسرت اور پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا، لیکن حلال اور حرام کی تمیز اب بھی نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیتا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی چیزیں استعمال نہ کرو تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ آپ دیکھیں تو کھانے پینے کے آداب میں ہے کہ پانی تک دیکھ کر پیو تاکہ اس میں کوئی چیز پڑی ہو تو تمہیں نظر آئے۔ اسی طرح بسم اللہ کہتے ہوئے شروع کرنا پورے کھانے کے ایک آداب ہیں جو اسلام عطا کرتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی گندی اور غلیظ چیزیں کو استعمال نہ کرو، اور باطنی طور پر بھی جو پلید ہوں چیزیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانی ضمیر بیدار رہتا ہے، انسان اچھے کام کر سکتا ہے، ایمان پر سلامت رہتا ہے، ورنہ ضمیر انسانی دم توڑ جاتا ہے۔ اب یہاں دو لفظ استعمال کیے اللہ رب العزت نے، حلالا طیبا، تو ظاہری صفائی کے لیے طیب کا لفظ استعمال ہوا، اور حقیقی پاکیزگی کے لیے حلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو،
جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ ہی کسب حرام ہو، یعنی نہ ایسے طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیے، یعنی کسی کا مال چھین لینا، چوری سے، جوئے سے، خواہ و کلبوں میں ہو، رشوت یا سود، یا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام کمائی میں آتی ہیں۔ اسلامی نظام معاشیات کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں دیتا، بلکہ اس نے تمام وہ راستے بند کر دیے جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری، ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ اب سوچیں ذرا کہ سود، جوا، رشوت، بلیک مارکیٹنگ، اس کے سارے چور دروازے بند ہو جائیں تو کیا دولت سکڑ کر صرف چند افراد کے ہاتھوں میں جمع رہے گی؟ دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ جو ہمارے معاشرتی اور معاشی، اخلاقی، سیاسی خرابیوں کو جنم دے رہی ہے وہ ہے ہی یہ لوٹ کھسوٹ اور یہ حرام مال، تو وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کاش ہم خود اس نظام کو سمجھتے، سنجیدگی پر اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ ہم دوسری قوموں کو بھی سمجھانے کے قابل ہو سکتے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر حکم آ رہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال چیز کے حوالے سے ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کا عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ آیت جب سید عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دعا کرے اور اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، تو اس بندے کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں کہ دعا کروں اور دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوہ ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ دیکھیں ایک لقمہ ڈالا حرام کا تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، بندہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرام چیزوں کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ توحید قرآن پر ایمان لائے تو پاک چیزوں کو پھر حلال سمجھنا ہے جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بہکانے کے لیے شیطان جو ہے وہ ہر لمحے جال بچھا رہا ہے، تم کبھی اس کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ گمراہ کر دے گا، تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ اب اس کی اگلی آیت میں طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ تمہیں کیسے بہکاتا ہے۔ فرمایا گیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن سے وہ انسان دشمنی کرتا ہے۔ پہلی بات امر بالسوء، یأمرکم بالسوء، برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرنے والا ہو، رحمت سے دور کرنے والا ہو، برا کام ہو، وہ برے کاموں پر تمہیں اکساتا ہے، آمادہ کرواتا ہے، تمہیں تیار کرتا ہے، تمہیں اندر سے اس برائی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ والفحشاء، بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، بے حیا کاموں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے وہ تمہیں، تاکہ تم سے ایمان چلا جائے، تمہارے دین پہ جو پابندی ہے، جو استقامت ہے وہ چلی جائے تم سے۔ اور اس کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی بہتان تراشی کرتا ہے، ایک دوسرے پر اندر ہی اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے انسانوں کو۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کھلا دشمن ہے اور اس کی ہر بات کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ حالت جنگ میں رہنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور نیکی کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہو. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کو چھوڑ کر باپ دادا کی جو گمراہ تھے ان کی تقلید کرتے ہیں، تو بہت ہی حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ اگر آباء و اجداد سراپا رشد و ہدایت ہو پھر ان کی اتباع کی جائے تو یہ تو عین مقصود ہے. انبیاء کی یہی سنت ہے. یوسف علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں یہی فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں. تو بات صحیح ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد انبیاء تھے اور ان کے پیچھے چلنا تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان اسی ہدایت کی راہ پر رہے جس پہ بڑے رہے تھے. لیکن جب ہیں ہی گمراہ باپ دادا تو پھر ان کے پیچھے چلنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے اور اس کا نقصان اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو، جیسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے. یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں اور اس کے سوا وہ کچھ نہیں سمجھتے. سو وہ کچھ فہم لا یعقلون، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے. اب یہاں کفار کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان جانوروں کی سی ہے کہ جنہیں ہانکا جائے تو وہ ہانکنے والے کی آواز کو تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے. کیسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو سننے سے محروم ہو گئے، حق بات کو سمجھنے سے محروم ہو گئے، کرنے سے محروم ہو گئے. ان کے ایسے پردے پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہوتے چلے گئے اور یہ محرومی اب ان کے لیے مستقل ہو گئی ہے. کیونکہ انسان جب دور ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر اس سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے اور جب تک دل سے رجوع نہ کرے. پھر آپ ایک لگی بتی اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو یہاں انہی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مت کرو ایسا، اپنے آپ کو بچا لو. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم اسی کی صرف عبادت کرتے ہو. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ طیب، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جن کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور دوسری چیز کیا حکم دی جا رہی ہے کہ شکر بجا لایا کرو. اور تیسری چیز کیا کہی جا رہی ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. یہ یہاں اخلاص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اخلاص کا نور ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں تو کبھی بعض اوقات مخصوص حلال اور طیب غذائیں انسان کھاتا رہے تو اس کے اندر محبت آتی ہے، شکر الہی اور عبادت الہی کے ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور شکر کیا چیز ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ زبان سے بھی بندہ شکر گزار رہے، دل میں بھی حمد و ثنا رہے اللہ کی، اور اعمال بھی اس کے عین مطابق ہو. اور شکر ایسی چیز ہے کہ بندہ شکر گزار رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گردن جھکی رہتی ہے، اس کی عاجزی بڑھتی جاتی ہے. وہ شکر گزاری میں گردن جھکتی ہے، عاجزی بڑھتی ہے، انکساری بڑھتی ہے اور اللہ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. تو دیکھیں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر ادا کرتے رہو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو یہ انبیاء کی صفت ہے. وہ آتا ہے وہ قلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں.
تو یہاں اب 3 چیزوں کا بتایا جا رہا ہے کہ عبادتوں میں اخلاص لے آؤ، حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کا ہو، اور شکر ادا کرو۔ تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں، اخلاص کا، حلال طیب پاکیزہ کھانے کا، اور شکر گزاری کا۔ تو ان 3 چیزوں سے گھروں میں برکت رہے گی اور اللہ راضی رہے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا وہ محبوب حقیقی ہم سے راضی رہے۔ اللہ آپ کا ہم یہ ناصر ہو، اس قرآن کے نور سے مزین رہے ہمیشہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔